پڑھائے گا، نماز پڑھے گا، مدرسہ کھول کر بیٹھ جائے گا، لیکن یقین مانو میں نے بھی کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافر چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ چیزیں خواہشیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، یہ شمع الہی کے نور، یہ ایمان کا چراغ، یہ اسلام کا چراغ جو جل رہا ہے۔ آج کے اس انحطاطی دور میں، اس زوال کے دور میں، جس وقت پوری دنیا اسلام اور اسلام کے خلاف مخالف طاقتیں پیمانے بنا رہے ہیں اور سازشیں رچ رہے ہیں، ایسے وقت میں ان مدرسوں کو حقیر نہ سمجھیے، ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیے، بلکہ ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھیے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا کل یہ حافظ قرآن کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ وارتقِ ورتل، قرآن مجید کو پڑھتے جاؤ اور تم ایک راستہ، ایک عظمت کے دروازے کو، پیمانے کو لبریز کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں 6666 آیتیں موجود ہیں، اور یہ 6666 آیتیں جب ایک حافظ قرآن پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت کی تلاوت کرے گا، مدرسے کے بچوں کو بتایا جاتا ہے یہ گول گول نشان جو قرآن مجید میں ہیں ان کو آیت کہا جاتا ہے۔ جب تم اس ایک آیت پر ٹھہرو گے تمہارے لیے اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ جنت میں تمہارے لیے ایک عالی شان عمارت تعمیر کی جائے گی۔ پھر تم دوسری آیت کو پڑھو گے الرحمن الرحیم، پھر دوسری آیت پڑھنے کے بعد تمہارے لیے ایک دوسری منزلہ عمارت جنت میں تعمیر کی جائے گی۔ امریکہ کا وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر یا پھر دبئی کا وہ برج خلیفہ یا دنیا کے اور دیگر بڑی بڑی عمارتیں، یہ سب کے سب اس حافظ قرآن کی عزت، عظمت اور اس کے ادب و احترام اور اس کے مقام و مرتبہ کے سامنے یہ دنیا کی تمام عمارتیں نیچے گر جائیں گی۔ اور خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلے ہوئے الفاظ کیا آپ نے فرمایا کہ کل حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اور اس کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاج کا کیا پہچان اور کیا مقام و مرتبہ اور کس انداز کے تاج ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی یہ جو سورج کی روشنی کو دیکھ رہے ہو اور یہ سورج کی روشنی جو پوری دنیا کو منور کر رہا ہے، یہ سورج دیکھو جب اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا تو پھر اس تاج کی چمک اتنے وسیع ہوں گے اور اتنا اعلیٰ اور اتنا بہترین اور اتنا عمدہ کوالٹی کا ہوگا کہ اس تاج کے سامنے جو اللہ رب العالمین اس والدین کو پہنائیں گے اور اس کی تاج پوشی کی جائے گی، اس حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس تاج کے سامنے یہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ اتنا بڑا عظمت، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی اہمیت جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ تو حافظین، جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف چندہ کرنے والے ہیں، پڑھیں گے اور اس کے بعد بڑے ہوں گے، کیا کریں گے آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے دنوں میں جب کہا جائے گا 10 ایسے لوگ جن کے بارے میں کہہ دیا جائے گا یہ جہنمی، یہ جہنمی، یہ جہنم میں جانے والا، یہ جہنم میں جانے والا، اس وقت یہ حافظ قرآن، اس کی تعلیم، اس کے قرآن کی عظمت اور قرآن کی نسبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں کہہ دیا گیا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ حافظ قرآن اور بن جائے گا۔ قرآن کی عظمت اور قرآن کا فیض ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ قابل مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ والدین جن کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، جن کے والدین، جن کے رشتہ دار، عقیق و اقارب۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھیں گے کہ مولوی صاحب یہ تو حافظ قرآن کا مقام ہے، یہ تو ان کے والدین کا مقام و مرتبہ ہے، مجھے کیا ملے گا؟
میں مدرسے کو ڈونیٹ کرتا ہوں، مدرسے کو تعاون کرتا ہوں، حافظ قرآن سے پیار کرتا ہوں، ان کے پڑھانے والوں سے عقیدت اور محبت کرتا ہوں، گاہے بگاہے مدرسے کی خبر گیری لیتا ہوں، تو مولوی صاحب مجھ کو کیا ملے گا؟ یاد رکھیے اللہ کے یہاں تو رحمت، اللہ کی رحمت تو بہانا ڈھونڈا کرتی ہے۔ ایسے لوگ جو مدرسے کے مخلصین ہوں اور ایسے وقت میں جس وقت پوری دنیا کڑی نگاہوں سے چاہے وہ مرکز نظام الدین کو دیکھے، چاہے وہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کو دیکھے، یا پھر ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا یہ فیضان جو پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے، یہ مدارس تمام کے تمام جس کی نسبت صفہ جو مسجد نبوی کا وہ چبوترا تھا، مسجد نبوی کا چبوترا وہ صفہ تھا، صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، بعض صحابہ کرام 2-2 دن 3-3 دن بھوکے رہا کرتے تھے۔ یقین مانیے اسی اثنا میں ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ بھوک کے ذریعے سے چھٹپٹا رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے اور مسجد نبوی کے دروازے پر پڑے ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ یہ خیال کرتے ہیں ابو ہریرہ صفے پر بیٹھ کر کے پیغمبر کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دانے میسر نہیں، کھانے کی چیزیں میسر نہیں۔ اس مدرسے کا تعلق مدرسے صفہ سے، دنیا کے تمام مدرسوں کا تعلق مدرسے صفہ سے۔ بھارت کی سرزمین پر ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا فیضان جاری ہے کہ چاہے وہ مدرسہ آپ کو جس انداز میں نظر آ رہا ہے، چاہے وہ مدرسہ نظامیہ کی شکل میں ہو یا جس کا جلسہ ہو رہا ہے اس مدرسے کی شکل میں ہو، یقین مانیے یہ دارالعلوم کا فیض ہے، علماء کرام کا فیض ہے، اللہ والوں کی نگاہ توجہ ہے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری پہلے کے مقابلے میں اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم مدرسوں کا خیال رکھیں۔ ہم سینکڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں شادی بیاہ میں، بچوں کے سنت اور ختنہ میں، ہم جہیز میں، دیوان میں، بھوگ بھنجارے میں، ہم شادی بیاہ کے موقع پر سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ یقین مانیے اگر ایسے موقع پر شادی بیاہ کو سادگی کے ساتھ کر کے اور ان پیسوں کی کٹوتی کر کے اگر ہم نے مدرسوں کا خیال رکھا، اگر ہم نے ان بچوں کا خیال رکھا، گاہے بگاہے ہم نے اس کی مزاج پرسی کی، یقین مانیے اس کی نسبت، اس کا تعلق جڑ جائے گا۔ مرنے کے بعد بھی، دنیا میں بھی اور دنیا کے جانے کے بعد بھی آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کے حاضر ہوں گے۔ یہ ہے مدارس کا فائدہ، یہ ہے مدارس دینیہ۔ پوری دنیا نگاہ ٹکائی ہوئی ہے کہ ان مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے، جب یہ مدرسے ہیں تو دین کا قلعہ باقی ہے اور یہ مدارس دین کے قلعے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اندر بدعات، ضلالت، گمراہی، شرک، خرافات، دنیا کے رسم و رواج میں ہم نہیں جا سکتے۔ لہذا یہودیوں کی سازش، نصرانیوں کی طاقت یہی ہے کہ ایسے وقت میں مدرسے کو بند کر دیا جائے۔ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل میں تھے تو حضرت جب جیل سے نکلے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جیل میں کیا دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں 2 پروگرام لے کر کے آیا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جگہ جگہ مکتب کا نظام قائم کیا جائے اور جو مدرسے ہیں، جو علماء موجود ہیں، ان علماء کا تعلق عوام الناس سے جوڑ دیا جائے۔ آج یہودیوں کی بہت بڑی پلاننگ یہ بھی ہے کہ عوام الناس کا تعلق، انسانوں کا تعلق، آپ کا اور ہمارا تعلق آپس میں ختم ہو جائے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب عوام الناس کا تعلق علماء سے ختم ہو جائے گا تو ہم جو چاہیں گے کریں گے، چاہے وہ فتنہ شکیلیت داخل ہو جائے، فتنہ مرزائیت داخل ہو جائے، فتنہ قادیانیت، فتنہ پرویزیت یا دیگر اور بھی فتنے ہیں وہ پنپ جائیں گے، لیکن کب؟ جب تعلق اس کا عوام الناس کا علماء سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بحیثیت عوام الناس علماء سے، مدارس کے ذمہ داران سے اور اپنے علاقے کے بڑے بوڑھے بزرگ فضلاء سے، علماء سے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ تو مدارس کی نسبت سے ایک بات عرض کی گئی۔ جاتے جاتے میں وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت منع نہیں ہے، آپ شوق سے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، بنائیے۔ آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنا رہے ہیں، بنائیے۔ آپ اپنے بچوں کو پروفیسر بنا رہے ہیں، بنائیے۔ منع نہیں ہے، لیکن منع یہ ہے کہ اگر آپ نے بنیادی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم، عقائد کی مضبوطی اور اسلامی تعلیم اور اسلامی افکار و خیالات سے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو اگر آپ نے دور رکھا تو پھر یقین مانیے یہ بچے جب دنیا کے میدان میں
جائیں گے اور اس کے بعد وہاں کی تعلیم سے آراستہ ہوں گے تو نہ قرآن سمجھیں گے نہ حدیث سمجھیں گے نہ قاعدہ ایمانیات کی مضبوط ہوگی. ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مدارس کی اہمیت کو سمجھیں اور بنیادی طور پر سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو مسلمان اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں. جب آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا منع نہیں ہے آپ دیگر تعلیم دیجیے. میرے پیر و مرشد مفکر اسلام حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی صاحب رحمانی نقر اللہ مرقدہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو خوب دنیا کی تعلیم دیجیے, ڈاکٹر بنائیے, پروفیسر بنائیے, انجینئر بنائیے, خوب تعلیم دیجیے, لیکن یہ بات یاد رہے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے مرحلے میں دین پر ثابت قدمی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیے. حضرت 1999 میں کہا کر کے گئے تھے کہ 1999 میں کہ آج کے ڈیٹ سے 15 سال پہلے 1999 کا وہ خطبہ جس میں آپ نے فرمایا 15 سال پہلے میں روس گیا امریکہ روس گیا. جب میں وہاں گیا تو ایک تہخانے میں گیا. تہخانے میں جانے کے بعد امریکہ ہندوستان کا ایک نوجوان نے کہا حضرت آپ کو میں ایک جگہ لے چلتا ہوں, آپ چلیے میرے ساتھ. تو حضرت کو اندر لے جایا گیا تہخانے میں. دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, دیکھا کچھ لوگ اذان کی مشق کر رہے ہیں, دیکھا کچھ لوگ حدیث یاد کر رہے ہیں, دیکھا کچھ لوگ سوال و جواب کے سلسلے میں عقائد پر مضبوطی کے ساتھ کچھ آپس میں تبادلے خیال کر رہے ہیں. تو حضرت کا دل خوش ہو گیا. اس ہندوستان کے نوجوان نے پیر مرشد سے کہا حضرت خوش فہمی میں مبتلا مت ہوئیے, آپ آگے بڑھیے. آگے بڑھنے کے بعد کہتے حضرت اب باہر نکلیے. حضرت یہ سب کے سب یہودی ہیں, یہ سب کے سب یہودی ہیں, یہ قرآن پر محنت کر رہے ہیں, یہ حدیث پر محنت کر رہے ہیں, اور دیکھیے گا آنے والا 10 سالوں کے بعد یہ پھیلے گا پوری دنیا میں اور اپنی تعلیم اور اپنے جدید ماڈل کو اس دنیا کے سامنے لاگو کرے گا. یہی وجہ ہے کہ آج کی نئی نسلیں, آج کے ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں کیا آپ مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, تو کیا آپ کے مدرسے میں انگریزی ہے کہ نہیں؟ انگریزی ہے کہ نہیں؟ بڑی اچھی بات ہونی بھی چاہیے. دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم تو ہونی چاہیے, لیکن میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے کہہ رہا ہوں, صاحب ثروت سے کہتا ہوں, مالداروں سے کہتا ہوں, یا ایسے دقیانوسی یا جدید فیشن ماڈل میں ڈوبے ہوئے انسانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی اسکولوں کا جائزہ لیا؟ کبھی آپ نے اسکولوں میں کہا کہ یہاں انگلش کی بھی تعلیم, یا میتھمیٹکس, فزکس, بایولوجی کی بھی تعلیم ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہاں قرآن کا بھی ایک گھنٹہ ہونا چاہیے, کیا یہ ایک حدیث کا بھی گھنٹہ ہونا چاہیے؟ کیا آپ کی زبانیں, آپ کے خیالات, آپ کے سوچ کیا اسکولوں کے طرف گیا کہ یہاں قرآن کی بھی تعلیم ہو, یہاں اللہ رسول کی بھی تعلیم ہو, یہاں عقائد کی مضبوطی بھی ہو؟ آپ کی زبان نہیں ہوئے گی, لیکن آپ مدرسے میں کہیں گے کہ قرآن بھی ہو, حدیث بھی ہو, اسلامی تعلیم بھی ہو, ساری چیزیں ہوتی ہے. لیکن مولوی صاحب عصری علوم دنیا کی تعلیم ہوتی ہے. یاد رکھیے اس وقت دنیا کی تعلیم مدرسوں میں بھی, یونیورسٹی میں بھی, بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے سے لے کر بڑے بڑے اداروں میں یہ تعلیم ہوتی ہے اور ہو رہی ہے. لیکن خیالات کے بارے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا خیال کیا ہے. بہرحال میں آپ کو بات کہتے ہوئے بات میں بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار علی نقشبندی دامت برکاتہ, حضرت کا ایک سفر ہوا باہر کے ملکوں میں. حضرت کا بس 5 منٹ کا میرا وقت رہ گیا. حضرت کا سفر باہر کے ملکوں میں ہوا. آپ گئے تو آپ پڑوسی ملک کے رہنے والے, وہاں ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا کہ حضرت بدقسمتی یہ ہے کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا, بدقسمتی یہ ہے کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ حضرت آپ ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں, آپ یہاں آئے ہیں. حضرت خوشی یہ ہے کہ میرے ابا کا جنازہ ہے, آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجیے. حضرت نے فرمایا کہ آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی. جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد جب جنازہ اٹھایا گیا, میت کو اٹھایا گیا, تو وہ نوجوان حضرت سے گلے لپٹ کر کے دھارا مار مار کر کے رونے لگا. حضرت یہ سمجھے کہ چلو نوجوان ہے, ابا کا انتقال ہو گیا ہے, غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے, مصیبتیں تو آتی ہیں, چلو ٹھیک ہے. لیکن حضرت نے تسلی دی. اس نوجوان نے کہا حضرت اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ ابا کا انتقال ہو گیا. حضرت کے کان کھڑے ہو تو آخر رو کیوں رہے ہو؟ کہ حضرت رو اس لیے رہا ہوں کہ جس باپ نے مجھے پڑھایا, جس باپ نے مجھے اس امریکہ کی سرزمین پر بڑے منصب پر فائز کیا, نہ نوکر کی کمی, نہ نوکر چاکر کی کمی, نہ گاڑی, نہ گھوڑے, نہ بنگلے, نہ کوٹھی, نہ کھانے, نہ پینے, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. ابا نے دنیا کی بہترین تعلیم دی ہے. رونا اس لیے آ رہا ہے کہ ابا کا جنازہ موجود ہے, رونا اس لیے آ رہا ہے کہ باپ کا جنازہ
جنازہ موجود ہے اور جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی ہے. کاش میرے ابا بچپن میں اگر اسلامی تعلیم دے دیے ہوتے, دعائیں یاد ہوتی, تو آج ابا کے جنازے پر کھڑے ہیں, جنازے کی نماز کی دعائیں ہم ابا کے جنازے پر پڑھ لیے ہوتے, ہمیں جنازے کی دعا ہمیں جنازے کی دعا. سوچو نوجوانوں, مدرسے یہی سکھلاتے ہیں, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, اور جب مدرسے کے بچے پڑھے ہوں گے, بچے بھی اور بچیاں بھی, یاد رکھو یہ جو مرتد ہونے کی ہوائیں چل رہی, قوم کی بیٹیاں ہر 35 منٹ میں, یاد رکھو ہر 35 منٹ میں بھارت کی سرزمین پر اس امت کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کا معاملہ ہوتا ہے. ہر 45 منٹ میں ایک بچیاں مرتد ہو جاتی ہیں. اندازہ لگاؤ, 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا, 45 منٹ میں بھارت کی سرزمین پر ایک بچیاں مرتد ہو جاتی ہیں. ایک سروے کے مطابق اندازہ لگاؤ کون ذمہ دار ہے, کون اللہ کے دربار میں حاضر جواب ہو کر کے اللہ کے سامنے جواب دے گا. پیغمبر آخری نبی کا چہرہ کیسے دکھاؤ گے؟ یہ امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں, یہ امت کی بیٹیاں کالجوں کی چکر کاٹ رہی ہے, یونیورسٹی کی چکر کاٹ رہی ہے, جہاں دواری کی چکر کاٹ رہی ہے. سنڈے منڈے کو بھی اپنے باپ کو اور اپنے والدہ کو بے وقوف بنا کر کے ایڈمٹ کارڈ کے نام پر, داخلہ اور ایڈمیشن کے نام پر وہ کالجوں کو جاتی ہیں. ماں باپ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, باہر کے شہروں میں ہوتے ہیں, مائیں گھروں میں ہوتی ہے, بیٹیاں ماں کو بے وقوف بنا کر کے گھر کی چوکھٹ سے نکلتی ہیں برقعے لگا کر کے, اور کالجوں کے چہار دیواری میں اس کے برقعے اتر جاتے ہیں. اس یونیورسٹی کے دروازے پر جانے سے پہلے اس کے کپڑے اتر جاتے ہیں, ان کے لباس بدل جاتے ہیں. باپ کی بغل سے گزرتا ہے تو یقین نہیں آتا کہ یہ میری وہی شہزادی ہے, یہ وہی میری بیٹی ہے. کیوں؟ اس نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کو دھوکہ دیا, اور باپ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر رہ گیا کہ میری بیٹی تو حضرت فاطمہ کا ٹکڑا نظر آ رہی ہے, ہماری بیٹی تو سنت و شریعت کی پابند ہے. لیکن نوجوانوں, باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاتا اس وقت ملکی پیمانے پر ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیسے فلانیاں تیار ہو رہی. 2 دن پہلے ایک ٹیمپو میں بیٹھ کر کے جا رہا تھا, میں نے کہا کہ انتظار کر لو 2-3 سواریاں اور آ جائے گی. تو اس نوجوان نے کہا انشاءاللہ اتنے میں ہو جائے گا. میں نے دیکھا کہ ٹیکا لگائے ہوئے اور اس کے ہاتھوں میں کنگن ہے, جیسے آج کل نوجوان کان چھداتے ہیں, ہاتھوں میں بالیاں پہنتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں. یہ تیتر و بٹیر کا کام نہیں چلے گا نوجوانوں, مسلمان بنو نوجوان نسلوں, ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو, پورے ایمان میں داخل ہو, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. آج کے طرح نہیں, پیغمبر نے 1400 برس پہلے فرمایا کہ امت کے نوجوان کان چھدائے بیٹھے ہوں گے اور کٹن بال ہوگی جس طریقے سے سیڑھی بنی ہوئی ہوتی ہے. نوجوانوں ہاتھوں میں بالیاں پہنے ہوئے ہوں گے, چہرے مورے سے پتہ نہیں چلے گا. میں نے سمجھا کہ یہ تو غیر نظر آ رہا تھا. کہا, میں نے کہا کیا نام ہے؟ اس نے کہا رمیش یادو. رمیش یادو کا نوجوان, وہ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اتنے ہو جائے گا. تب اس نے کہا کہ مولانا صاحب فلاں دوری پر میں گیا تھا, 2 دن کا ایک سناتنی پروگرام ہوا تھا, میں اس میں شامل تھا, سناتنی پروگرام ہوا تھا, اس میں یہ سب باتیں بتائی گئی, انشاءاللہ بھی سکھلایا گیا, سبحان اللہ بھی سکھلایا گیا. خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں, تمہارے جیسا کوئی مسلمان جعلی نقلی انداز میں فوٹو کاپی میں کوئی ایسا افراد تیار ہوگا, تمہاری بیٹیوں سے شادی ہوگی, تمہاری بہو سے شادی ہوگی, تمہارے گھر کے افراد غائب ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہوگا. ہر 35 اور 45 منٹ میں امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں. پہلے تو جان نہیں, پہلے ایمان گیا, ایمان کے بعد کچھ دنوں کے بعد جان بھی چلا جاتا ہے. ان بچیوں سے بتائیے, ان ماؤں سے کہیے, جب یہ مدارس قائم رہیں گے, مدارس کے افراد تیار ہوں گے, ان کی فضاؤں میں امت کی بہو بیٹیوں کا خاص خیال کیا جائے گا. تعلیمی نظام صحیح ہوں گے, قرآن کا نظام, ایمان کا نظام, عقائد, جنت کی بشارت, جہنم کی وعید ہے جب ان امت کی بیٹیوں کے کانوں میں پہنچے گی تو یقین مانو یہ بچیاں جو قدم اٹھاتی ہیں غلط اپنے گھر کی چوکھٹ سے, ان سے بچیں گی اور اس کے بعد بہترین ماحول تیار ہوگا. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہوں گے. میں ان مدرسوں کے ذمہ داران جو اپنے سطح پر کام کر رہے ہیں قابل مبارکبادی کے مستحق ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں, میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں مدارس کے فیض کو سمجھیں. دینی چمک, دینی دمک, دینی رمک خدا پاک کی قسم اگر آج باقی ہے تو یہ مدارس کا دین ہے, یہ مدارس کا دین ہے. انہیں حقیر سمجھ
سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ میرے بھائیوں یہ پیغام لے کر کے جائیے گا، مدارس کے بچوں سے محبت کیجئے، یہ مہمان رسول ہیں، ان کی عزت عظمت کو سمجھیے اور اپنی بہو بیٹیوں کی دینی تعلیم کا بندوبست کیجئے۔ بلکہ میں تو جناب قاری ربیع الحق سے کہوں گا کہ آپ نے جنگل میں منگل کر دیا، آپ نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، یہ آپ کے ساتھ ساتھ پورے عوام الناس قابل مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اگر آپ نے دینی ادارہ اگر آپ نے لڑکوں کا قائم کیا ہے تو یہ میرا ایک ناقص سا مشورہ ہے کہ آپ بنات بچیوں کے تعلیمی ادارے کا بھی انتظام کیجئے اور ان کی تعلیم کا بندوبست کیجئے، تاکہ جو بچیاں ظلمت کے گڈھے میں گر رہی ہیں وہ ان سے بچ سکے اور اللہ اور رسول کی عظمت کو پہچان سکے۔ یہی چند باتیں تھیں، ہمارا وقت مکمل ہونے کو چلا ہے، بہرحال پھر کبھی وقت رہا تو اصلاح معاشرے کے حوالے سے باتیں آئیں گی کہ معاشرے میں کون کون سے معاملات ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچو اور بچاؤ اپنی نسلوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے جھونک دیے جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ خود بھی بچیے، مدارس سے تعلق کو مضبوط کیجئے، مکتب کے نظام کو مضبوط کیجئے، مدرسے میں پڑھنے والوں سے اپنے رشتے کو ہموار کیجئے، پڑھانے والوں سے قلبی تعلق پیدا کیجئے۔ خانقاہ رحمانی کے گیٹ پر 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دے رہا ہوں، خانقاہ رحمانی منگیر کے گیٹ پر ایک دنیا دار انسان آتا ہے، 7 بجے صبح میں آتا تھا اور اس کے بعد چلا جاتا، پورے دن شراب میں ڈوبا ہوا، پھر صبح کل ہو کر آتا، 10 منٹ کھڑا ہوتا چلا جاتا۔ لوگوں نے کہا اسی وقت کیوں آتے ہو؟ تو کہا کہ دن بھر میں ایک ہی مرتبہ تو موقع ملتا ہے، میں نے وہاں دیکھا کس وقت بچے ناشتہ کھانے کے لیے نکلتے، میں بچوں کا نورانی چہرہ دیکھتا ہوں، بچوں کا نورانی چہرہ دیکھتا ہوں، اس کے بعد پورے دن برائیوں میں لپٹ رہتا ہوں۔ یقین مانیے جب اس کی موت ہوئی تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا بیٹا میری زندگی تو یوں ہی گزر گئی ہے، لیکن بیٹا نہیں معلوم کہ میری مغفرت کا پروانہ ہوگا یا نہیں، لیکن بیٹا تم بچوں سے محبت کرنا اور میرے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 7 مرتبہ۔ وہ شراب میں ڈوبا ہوا نوجوان بلکہ وہ انسان پڑھتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، کہا لٹا دو اب مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ انداز ہے نوجوان نسلوں۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں سننے نہ سنانے کے لیے عرض کی گئی، یہ باتیں عمل کرنے کے لیے سے کہے گی۔ پھر انشاءاللہ کبھی وقت رہا، کبھی موقع رہا، آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، باتیں ہوں گی، اظہار خیال ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ۔